میاں ذرا غور کریں، ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں روٹی بنا رہی تھی، روٹی، اور میں 10 سال کا ہو گیا تھا، میری ماں نے مجھ سے کہا ایسا کرو نماز پڑھنے چلے جاؤ، کہتے ہیں میں نہیں گیا، اس نے پھر کہا نماز پڑھنے جا، کہتے ہیں میں چھوٹا تھا اسے میں نے اگنور کر دیا، میری ماں بولی پھر نماز پڑھنے جا، کہتے ہیں میں نہیں گیا، میری ماں نے پھر مجھے دیکھ کے کہا بیٹے نماز پڑھنے جا، میں نہیں گیا، کہتے ہیں اسے غصہ آ گیا، اتنی زور سے اٹھی، روٹیاں گر گئی ادھر ادھر، اس نے چیمٹا لے کے میرے سر پہ مارا، سر پھٹ گیا، میرا خون نکلا، میں ڈر کے بولا اما جا رہا ہوں نماز کو، اب نہ ماننا، کہتے ہیں اس نے ہلکا سا رومال باندھا، بولا چل نماز کو، کہتے ہیں وہ دن ہے آج کا دن ہے، 40 سال ہو گئے میری نماز کبھی نہیں چھوٹی، میری ماں مرنے والی تھی تو میں نے پوچھا امی جان آپ یہ بتائیں آپ نے میرا سر پھاڑ دیا، روٹی گر گئی آپ نے پرواہ نہ کی، آپ نے میرا سر پھاڑ دیا کیوں؟ وہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا میرے لال مجھ پہ روٹیاں بنانا فرض نہیں تھا، تجھے نمازی بنانا فرض تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شہید ملت، اولاد غوث اعظم، نعرہ رسالت۔ اچھا دیکھیں اب ذرا ہمارے گاؤں میں ایک عورت قرآن پڑھ کے آئی تو اس نے اپنے شوہر کو بھی قرآن پڑھا دیا، اب تو پڑھے پڑھائے کو بھلا دیتی ہیں، اس طرح کے حالات ہیں، اور اس نے پورا قرآن شوہر کو اپنے پڑھا دیا۔ ایک ہندوستان، غیر منقسم ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، جب ہندوستان یہ تقسیم نہیں ہوا تھا تو ایک صاحب تھے، وہ چودھری تھے، ان کا نام تھا عباس زید۔ اچھا ان کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے تیسری شادی بھی کر لی۔ اچھا تیسری شادی کی تو تیسری بیوی ٹھیک ٹھاک مل گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں ٹھیک بھی مل جاتی ہیں، تیسری بیوی ٹھیک ملی، جب تیسری بیوی ٹھیک ملی تو اس نے دیکھا کہ سب کچھ ہے چودھری صاحب کے پاس، یعنی پیسہ دولت سب کچھ ہے، بہت زیادہ بھینسیں ہیں، دودھ بھی خوب ہے، گھی بھی خوب ہے، خوب کھانا ہوا تھا، مجھے خوب اچھے مرغ مسلم کھائے جا رہے ہیں، مگر اس نے دیکھا کہ چودھری نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس نے سوچا کیسے نمازی بنانا ہے، نیک باپ کی بیٹی تھی، بولو نا ذرا، ایک دم فکر کرنے لگی کیسے نمازی بنانا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کی ساری ایکٹیویٹی دیکھی کہ شوہر کی 3 بیویاں ہیں مگر سوتا بیٹھک میں ہے۔ پہلے شرم تھی لوگوں کے اندر، لحاظ کرتے تھے لوگ، بیویاں ہیں مگر سوتا بیٹھک میں ہے، تو یہ جو ہے نا کیا کیا، اس نے دیکھا کہ شام کو دودھ لے کے جاتا ہے نوکر، یہ بھی دودھ اس نے نوکر سے لے لیا، تم نہیں لے کے جاؤ گے میں لے کے جاؤں گی، نوکر کی اوقات کتنی، نوکر پیچھے ہٹ گیا، یہ گئی اور جا کر کے اس نے چودھری کو دودھ پیش کر دیا، چودھری نے دودھ لیتے ہوئے کہا آپ کیوں دودھ لے کے آئی ہیں، میری تو 2 بیویاں ہیں وہ کبھی نہیں آئی، نوکر کو لانے دیتی، اس نے کہا نوکر سے زیادہ میرا حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا، حضور آپ میرے سر تاج ہے۔ دودھ چودھری نے پی لیا تو بولی حضور آپ کے پاؤں دبا دوں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کہا ٹھیک ہے، اب پاؤں دباتی رہی، چودھری کی آنکھوں میں نیند آنے لگی نا، اور جب چودھری سونے لگا تو کہنے لگی حضور معذرت چاہتی ہوں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو صبح فجر کی نماز میں آپ کو اٹھا دوں۔ چودھری نے جب دیکھا نا کہے زیادہ سمجھدار بن نہیں، بھاگ یہاں سے، بےزتی کر دی، ڈانٹ دیا، بھاگ چلی گئی، مگر نیک تھی، دوسرے دن پھر آ گئی دودھ کے گلاس لے کے، چودھری لیجئے، کہنے لگے دیکھ آج بات نہ کہنا، کہ چل ٹھیک ہے دیکھتی ہوں، آپ دودھ پیجئے، دودھ پلایا، اس کے بعد پاؤں دباتی رہی، ایک بار دبائے، پاؤں دباتی رہی، پھر چودھری کو نیند آنے لگی نا، رات گزر گئی تھوڑی سی، بولی چودھری صاحب جا رہی ہوں، اگر آپ کو نہ لگے، آپ برا نہ منائیں، تو آپ کو برا نہ لگے تو صبح فجر میں اٹھا دوں۔ چودھری کو غصہ آیا، ایسی لات ماری، اوپر پلنگ سے نیچے کو گری، جب نیچے گری چودھری کی وہ بی بی، اللہ اکبر، منہ کے بل گری تو منہ پھٹ گیا اور منہ سے خون نکلنے لگا، خون جب نیچے کو گرا کچھ نہیں بولی، یہ نہیں کہا میں تو تمہیں نماز میں اٹھا رہی ہوں، تم مجھے ذلیل کر رہے ہو، اس نے جو ہے نا وہ سارے برتن اٹھائے چلی گئی۔ کتنے نیک باپ کی اولاد تھی وہ، کتنے شریف باپ کی اولاد تھی، اس کی ماں نے کتنی محنت سے اس کو پالا ہوگا، کتنی محنت کی ہوگی اس کے اوپر، کیسی شریف باپ کی اولاد ہوگی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرے، توجہ کرے میری طرف، اللہ اکبر۔ پھر دوسرے دن آئی، آتی رہی، پٹتی رہی، گالیاں کھاتی رہی، روز آتی تھی۔ ایک دن شوہر بولا یہ بتا تو اچھے خاصے گھر کی اولاد، اچھے خاصے گھر کی بیٹی ہے، تیرا باپ بڑا چودھری ہے، تو اتنی ذلیل ہو کے یہ بار بار مجھ سے نماز کے لیے کیوں کہتی ہے؟ کہنے لگی چودھری میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں، آپ کا نمک کھاتی ہوں، اگر آپ جہنم میں جائیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میرا شوہر جہنم میں جائے، یہ مجھے تکلیف ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اتنا سنا تھا، اللہ اکبر، وہ عورت اسی وقت جو ہے نا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے چودھری کے، کہنے لگی تم جو ہے نا تم اب مجھے
मुझे नहीं उठाओगी, मैं सुबह को उठाऊंगा। सुबह फजर का वक्त हुआ तो चौधरी ने बीबी को उठा दिया। बीबी जब उठी वुजू करके मुसल्ले पे दोनों मियां बीबी खड़े हो गए तो बीबी फिर सज्जे में चली गई और सज्जे में जाके रोने लगी और रो के कहने लगी, मेरे मालिक यहाँ तक लाना तेरा काम, मेरा काम था, यहाँ से आगे अब तेरा काम है। मैं कमजोर औरत हूँ, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मैं तो एक औरत हूँ, मेरे आदमी को, मेरे मालिक तू नेक बना दे, मेरे मालिक को नमाजी बना दे। ऐसी रोई क्या लगी है, दिल बदलने वाले, दिल तो बदलना तेरा ही काम है ना, दिलों को तो तू ही बदलेगा ना। जब रोई है ना, अल्लाह की रहमत जोश में आई, उसके आदमी से कभी फिर तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। और याद रखें, दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। यानी हिंदुस्तान में गौसुल आजम के दो वजीर हैं, एक का नाम इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी, दूसरे का नाम सुल्तान बाहू, जिसने कहा था तस्वीर फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्वीर फर के हूँ, इल्म सिखा पर अदब न सिखिया, की लेना अदब नु इल्म नु सीख के हूँ। इसका मतलब यह है कि जब माँ बाप नेक होते हैं तो फिर बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। नारे तकबीर। कुछ लोग कहते हैं 100 बार मुंह को उससे धो, काय से, मुश्क और गुलाब से, फिर हुजूर की नात पढ़ो। तो मैंने एक से कहा, गुटखा खाता था वो नात पढ़ा, मैंने कहा तू मुश्क और गुलाब से मत धो, ऐसा अगर पानी से धो ले अपना मुंह। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तरफ नहीं, ये अदब बड़ी चीज है। आला हजरत दुजानू बैठते थे महफिल में, दुजानू, और बड़े अदब से सुनते थे, तभी तो कुछ मिलता है। रुजू करें मेरी तरफ, गौर करें। मैं कहता हूं आपको अपने पीरों फकीरों की बातें खूब याद होनी भी चाहिए। हम सब गुलाम हैं औलिया इकराम के, मगर मुझे बताओ उन सहाबा की बातें क्यों भूल गए? या अल्लाह, जिनका एहसान इस पूरी मिल्लत पर है। वो कौन सहाबा हैं जिन्हें मदीने से जाते हुए तो देखा गया, मगर कभी आते हुए एक एक कब्र में 60 70 शहीद होकर के दफन हो गए। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। मदीने से निकले, मदीने को जब छोड़ते थे तो कहते थे, अपनी बीबी से कहते थे अब कयामत के दिन मुलाकात होगी। बच्चे को प्यार करके हजरत कहते थे, ए मेरे बच्चे तू पैदा तो अभी अभी हुआ है, मगर मैं दीन के लिए जा रहा हूँ। जब तू होश संभालेगा तो तुझे याद नहीं होगा, तेरा बाप तुझे देखने नहीं मिलेगा, मगर मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। कैसे सहाबा थे, जब चले तो फिर अल्लाह की हुकूमत के लिए आगे बढ़े, जब वो चले तो इस्लाम के लिए आगे बढ़े, जब वो चले तो तौहीद के लिए आगे बढ़े। और वो कैसे लोग थे, इकबाल कहता है हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदा से उतर जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, चीज ही के हम तोप से लड़ जाते थे। दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, सवेरे जुल्मात में दौड़ा दिए थोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के खलीफाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शाम नगरों में न जगती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हमी छाओं में तलवारों की। आगे आए लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबलरू होके जमी बोझ हुई कौम हिजाब, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आया, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे क्यों कहा तेरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फारों के लश्कर किसने। इसने फिर ठंडा किया आतिश कदे ईरा को, इसने फिर जिंदा किया तस्किरा यज़दा को। वो कौन थे सहाबा, उन्हें मदीने से जाते तो देखा गया, मगर आते नहीं देखा गया। अगर वो मदीने से ना जाते तो इस्लाम हम तक नहीं आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहीदे मिल्लत, अज़मते सहाबाए कराम, नारे रिसालत। वो कौन सहाबा है, वो कौन साबिकून है, वो कौन अव्वलून में लोग हैं, वो अंसार कौन है, वो कौन है मियां लोग कहेंगे कि वो सहाबा लाजवाब थे। मैं कहूंगा ये भी अधूरी बात है। ये कहा करो मदीने की औरतें भी लाजवाब थी, मर्द भी लाजवाब। अगर औरतें ना भेजती, ए भाई कहां जा रहे हो, क्या मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूं कि जिसका कोई नजरअंदाज कर दिया जाए उसको बात को? ये दरवाजा अगर इस रास्ता बंद क्यों नहीं किया जा रहा इतनी देर से? एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे, कौन बोलो तो सही जरा, गौसुल आजम तकरीर कर रहे हैं, चील बोलने लगी, वो डिस्टर्ब हो गया बीच में, तो आपने चील को देखा 2 टुकड़े होकर नीचे गिर गई। चील को तो अकल नहीं होती ना, लोगों को कहना चाहिए गौस पाक ने क्यों यार चील को ऐसा कर दिया। जैसे लोग हमसे कह देते हैं यार आप थोड़ा करो, कोई जाए तो जान दिया करो।
تو وہ لوگ غوث پاک سے بھی کہو غوث پاک چیل کو کیا کہہ رہے ہیں آپ, چیل کو تھوڑی عقل ہوتی ہے. آپ نے 2 ٹکڑے کر کے دیے, نیچے گر گئی, پھر آپ نے نا اسے اٹھا دیا, تقریر کے بعد ٹکڑے اس کے بیچ میں سے جڑ گئے, وہ زندہ بھی ہو گئی. پھر آپ نے اڑنے لگی تو آپ نے فرمایا دیکھ میرا نام یاد رکھ, عبد القادر ہے, آج کے ادھر سے جائے نا تو آواز مت کرنا, اس بار زندہ کر رہا ہوں اگلی بار زندہ نہیں کروں گا. تیری چڑیاں ہے تیرا دانا پانی, تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث. جب تک آپ سنو گے نہیں تو سمجھو گے کیسے. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ غور کریں میری بات پر. وہ صحابہ کرام کی وہ عورتیں لاجواب نہ تھیں جنہوں نے اپنے سہاگ کو, اپنے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو گود میں لے کے کہتی تھی مالک اسے زندگی دینا, میں تیرے نام پر قربان کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا وہ تو میری تقریر سمجھ جائیں گے نا یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو اپنی بیوی کی, اگر بیوی ڈانٹ دے تو اپنی بیوی کے کہنے کی وجہ سے بہن کے گھر تک نہیں جاتے, وہ تو سمجھ جائیں گے نا تقریر میں کیا کر رہا ہوں. ان کے تو سمجھ میں آ جائے گی نا کہ عورتیں کتنی ضروری ہوتی ہیں اس زمانے کی عورتیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بیوی کا غلام ہوتا ہے فلاں فلاں, میں کہتا ہوں بیوی کے غلام پر تحقیق مجھے کچھ زیادہ ہے, ہو سکتا ہے ناقص ہو مگر پھر بھی سن لیجئے, بیوی کے جو کہنا مانے وہ غلام نہیں ہے, بیوی کی جو بات مانے وہ غلام نہیں ہے, بیوی کی جو جھوٹا کھالے پیلے وہ بھی غلام نہیں ہے, جو بیوی کو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, میکے والوں کے ساتھ, اپنے سسرال والوں کے ساتھ, وہ بھی غلام نہیں ہے. جو بیوی کے کہنے پہ اپنے سگے رشتہ داروں کو چھوڑ دے وہ پکا غلام ہے, اسے سند دینی چاہیے کہ بھئی آپ پکے غلام ہیں. وہ جب نکلے تو اسے غلام کہو تاکہ اسے احساس ہو جائے یہ وہ غلام ہے. توجہ کریں میری طرف نہیں. وہ عورتیں کون تھی میرے نبی پاک کے ہاتھ میں, وہ کہتے ہیں, وہ لوگ کہتے تھے کفار مکہ چلو لے کر کے چلو رسیاں, اور نبی کو باندھ کے لے کر کے آئیں گے. اور میرے نبی نے فرمایا کوئی ہے اپنے بچوں کو جو دے اسلام کے نام پر عورتیں اپنے بچوں کو لے کر کے آ رہی ہیں, میاں بیوی اپنے شوہروں کو لے کر کے آ رہی ہے, بہنیں اپنے بھائیوں کو لے کر کے آ رہی ہیں. غور کریں پورے مدینے میں پورے دن تک لائن لگتی رہی, کڑیل جوان طاقتور جوان, ایک سے ایک جوان اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے رہے, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عورتیں لاتی رہی. خدا کی قسم ایک عورت نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے بچے میرے بھائی کو آپ واپس لے کے آئیے گا, اس کا میں انتظار کروں گی یا اس کا خیال رکھیے گا. ساری عورتیں یہی کہتی تھی حضور انہیں اگلی صف میں کھڑا کیجیے گا کہ جب یہ شہید ہو جائیں تو ہم شہید کی ماں کہلائیں, شہید کی بیوی کہلائیں, شہید کی بہن. نعرہ تکبیر.